ہوگا یہ کہ جس کے گھر دانے ہوں گے نا وہی بچے گا. ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ایک دم سے یہ ہمارے جو نمبر آف کیسز ہیں اس میں گروتھ ہوگی, نمبر آف ڈیتھس میں گروتھ ہوگی. یہ دنیا میں بہت سی حکومتیں ہیں جن کے لیے برا وقت آ رہا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کا میں ایسے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہے وہ رشین لینگویج میں. ولادیمیر پوٹن کی ہے, رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور ساتھ اس کی ایک ٹرانسلیشن مجھے آئی ہے اور اس میں الیجڈلی پیوٹن جو ہے وہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت خوفناک اور گھناؤنی سازش ہوئی ہے یہ جو وائرس کی ہے, جس کو دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے اور یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے, کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگلے 20 سال کے اندر جو موجودہ آبادی ہے دنیا کی اور جس رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ ان کے لیے کم پڑ جائیں گی. تو یہ جو سپر پاورز ہیں ان کی آپس کی لڑائی جو ہے اس میں دنیا کی آبادی کم کر رہے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کھانے جو ہے یا غذا جو ہے اس کی قلت مت ہو. واللہ عالم بالصواب. ہم تو ایسی چیزیں ہمیں تو نہیں پتہ, ہم تو سن سکتے ہیں ان کے متعلق, لیکن اب ایک فیکٹ آف دا میٹر از کہ چائنا کی اکانومی دوبارہ سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. چائنا اب آج انفیکٹ گوگل وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا تو ووہان کے دوبارہ سے ایڈس چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ وزٹ ووہان. یعنی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا یہ مسئلہ, لیکن ایک ان کے جو ٹورزم ہے اس کے لیے انسینٹیوز آنے شروع ہو گئے ہیں, ہوٹلز کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی ہیں اور بڑے سستے ریٹس آفر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آلریڈی جو ہے انہوں نے اس کو کک سٹارٹ کر دیا ہے. اچھا, جو چائنیز کمپنیز تھیں, کہا جا رہا ہے کہ جس میں امریکن یا ویسٹرن کمپنیوں کے شیئر سے بہت زیادہ, تو جب سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی تھی انہوں نے اپنے آپ کو سیل آؤٹ کیا, نکلے, تو انہوں نے بہت سستے داموں پہ وہ لے کے 100% شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ اپنی کمپنی سے کر لی. اچھا, جب نیو یارک کا اور باقی دنیا کا سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوا تو اس میں لوگوں نے جب افراتفری مچی اور پینک سیلنگ شروع ہوئی وہاں پہ, تو کہا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ چائنیز کمپنیز اور چائنیز انڈیویجولز تھے وہ تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کے اندر پرچیزنگ شروع کر دی اور وہ پرچیزنگ ہوئی, تبھی وہ سٹاک مارکیٹس دوبارہ سٹیبل بھی ہونا شروع ہوئیں اور تبھی ان میں ایک زندگی کی رمق آئی. وٹ ایور از ہیپننگ, ون تھنگ از فار شیور کہ آفٹر دس وائرس وین ایور دس از اوور, میرا نہیں خیال کہ 5 اپریل کو ختم ہوگا یا 10 اپریل کو یا 15 اپریل کو جس طرح انویژن کیا جا رہا ہے یہ چلے گی. اپنا مئی کے آخر تک, جون تک یہ بات چلے گی مجھے لگتا ہے. یہ جو ورلڈ اکانومیز ہیں یہ لاپ سائڈڈ ہو گئی ہیں اور اب آپ دیکھیے گا کہ ٹورزم انڈسٹری, ٹریول انڈسٹری, یہ جو ہے اس پہ تو بہت سیریس اب نئے کنٹینٹرز آ جائیں گے, نئی کمپنیز آ جائیں گی, بزنسز آ جائیں گے. پیٹرو بیسڈ اکانومیز جو ہیں, جو آئل کے اوپر ڈپینڈنٹ اکانومیز ہیں, وہ بہت زیادہ اب ان کو مار پڑنے والی ہے مزید. اور جو ایگریکلچر بیسڈ اکانومیز ہیں, ایگرو بیسڈ اکانومیز ہیں, وہ اوپر آئیں گی. اسی لیے اگر حکومت پاکستان جو ہے اگر وہ عقل مندی کریں تو اس وقت تمام کے تمام ان کو زور جو لگانا چاہیے اور انسینٹیو جو دینا چاہیے وہ ہمارے کاشتکار کو دینا چاہیے, ہمارے کسان کو دینا چاہیے, کیونکہ اب ہوگا یہ کہ جس کے گھر دانے ہوں گے نا وہی بچے گا. آپ کھانا امپورٹ کر کے اب آپ نے نہیں بچنا. ہمیں اپنی لائف سٹاک کو انکریز کرنا ہے, ہمیں اپنی ڈیری کو انکریز کرنا ہے, ہمیں اپنی پولٹری کو انکریز کرنا ہے, ہمیں اپنی کیا کہتے ہیں فشریز کو انکریز کرنا ہے, ہمیں اپنی ایگریکلچر کو انکریز کرنا ہے. یہ بڑے وائٹل ہو گئے. اور آپ دیکھیے گا کہ آج ہندوستان میں شروع ہو گیا, وہاں پہ جھگڑے ہنگامے جو ہیں شروع ہو گئے. امریکہ کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت, ایلینوائس کے اندر, نیو جرسی کے اندر, نیو یارک کے اندر ہنگامے ہوئے, اسپین کے اندر پولیس کی اور لوگوں کی ہاتھا پائی ہوئی ہے آپس میں. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا اس سال یہ جو وائرس ہے یہ بہت سی حکومتوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف پاکستان, ہم تو صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم بالکل تھوڑی ہماری تو سوچ پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان تک ختم ہو جاتی ہے, لیکن پاکستان میں تو شاید یہ اس حکومت کے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے, لیکن یہ دنیا میں بہت سی حکومتیں ہیں جن کے لیے برا وقت آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ای یو جو ہے, یورپین یونین, اس میں بہت سے ممالک جو ہیں
ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے، بیکاز لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں. لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ کے اندر متنفر ہو چکے ہیں، جس نے پہلے مذاق اڑایا، جو کیا. اب امریکہ جو ہے چائنا سے زیادہ بڑا افیکٹو بن گیا. ایکچولی اب جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں اسی طرح باقی دنیا کے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، کلین ڈرنکنگ واٹر کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر خرچ نہیں کرتی ہیں، اور اپنی جو آسائشیں ہیں اور اپنی جو اور چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر بہت زیادہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. اور یہ جو فیک وارز ہوتی رہی ہیں دنیا کے اندر، ایک ان کا بھی اب بیک لیش ہونا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے سیریا ہے، چاہے یمن ہے، چاہے اور جگہوں پہ جو ہوئی ہے. اب وہاں پہ یہ مسلسل اپنی جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس وہ بجٹس ہی نہیں رہنے، ان کے پاس وہ فنڈز ہی نہیں رہنے. تو اب دیکھنا ہے کہ وہاں سے کون کون ایمرج کرتا ہے، اور وہ جو لوگ ایمرج کریں گے ان کو پھر کون کنٹرول کرے گا یا کون قابو کرے گا. تو اس لیے اب دنیا کا جو نقشہ ہے، جو پولیٹیکل نقشہ ہے دنیا کا، وہ بہت فارمز میں چینج ہونے والا ہے. بہت سے ممالک نے دنیا کے، بالخصوص ہندوستان نے، ڈبلیو ایچ او کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ڈبلیو ایچ او نے اس پینڈیمک کے متعلق ہمیں ایل انفارم رکھا. یعنی پہلے وہ بڑی دیر تک کہتے رہے کہ پینڈیمک نہیں ہے، اور وہ چائنا کی تعریف کرتے رہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ڈبلیو ایچ او کے جو موجودہ صدر ہیں وہ چائنا کے ووٹ کی وجہ سے بنے تھے، تو وہ چائنا کے لیے بڑے آبلیگیٹڈ ہے، اور ان کا ایک بڑا سافٹ کارنر ہے چائنا کے لیے. اور دنیا کے کافی اب ممالک یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے تھنک ٹینک سے سمجھتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او جو ہے یہ 21 سینچری کے چیلنجز کے لیے ایکوپڈ نہیں ہے. اس کا جو فارمیشن ہے یہ 20 سینچری کی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بذات خود پچھلی صدی میں بنا تھا. یونائٹڈ نیشنز پچھلی صدی میں بنا تھا ورلڈ وار کے دوران، اس کے خاتمے کے اوپر، اور لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا کے کانفلکٹس جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ان کو ریزالو کرے گا. اور ایک طرف کولڈ وار شروع ہو گئی تھی، ویسٹ تھا، اور ادھر رشین بلاک تھا، سوویٹ بلاک تھا، تو یونائٹڈ نیشنز بھی ڈیوائڈڈ ہوتا تھا گڈ بیڈ اینڈ انڈفرنٹ کے بیچ میں. اب جب سے برلن وال گری ہے، سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا اور مختلف بالٹک اسٹیٹس کے اندر چینج ہو گیا، تو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. تو یہاں پہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشن ہے ڈبلیو ایچ او، یہ دیر ان کو ہو گئی، بالکل جس طرح ہم پاکستانی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں، دنیا میں لوگ ڈبلیو ایچ او کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا پینڈیمک کو ٹائم پہ، اور جب آئیڈینٹیفائی ہوا تو انہوں نے چائنا کے اوپر وہ ریسٹرکشنز نہیں لگوانے کے لیے ریکمنڈیشنز کی کہ چائنا کے ٹریولرز باہر نہ آ سکیں یا ان کے گڈس باہر نہ آ سکیں، کہ جس سے یہ قابو ہوتا اور یہ اسپریڈ نہ ہوتا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ڈبلیو ایچ او جو ہے بذات خود، اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات اٹھیں گے. اور ڈبلیو ایچ او بھی جو ہے اس کو بھی اب اپنے جو آرگینوگرام ہے اس کو، اور اس کو جو میکینکس ہیں اس کے، اس کو بدلنا پڑے گا. آنے والے دنوں میں پوسٹ کرونا میں دیکھ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے وہ اب بہت زیادہ کویسچنیبل ہو گیا ہے. نہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکا، نہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کر سکا، نہ وہ یمن میں امن کرا سکا، نہ وہ سیریا میں امن کرا سکا، نہ وہ ایران اور امریکہ کے بیچ میڈیٹ کر سکا. تو ایکچولی یونائٹڈ نیشنز اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں 21 سینچری کے اندر دے بیکم ریڈنڈنٹ اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اسی طرح اب یہ جو پوسٹ وائرس جو یہ سارا کچھ چینجز میں دیکھ رہا ہوں، اکانومی شفٹ ہوگی، منی ول چینج ہینڈز، بزنسز ول ٹرانسفارم، نیو بزنسز ول ایمرج، سم آف دی اولڈ بزنسز اینڈ بزنس ہاؤسز ول گو ڈاؤن، نیو گورنمنٹس ول کم اپ، نیو گورنمنٹس ول شیپ اپ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نئے اداروں کی ضرورت ہے کہ جو گلوبل انڈیمکس کی، پینڈیمکس کی، ایپیڈیمکس کی، ان ساروں کی روک تھام کے لیے کچھ کرنے کے لیے فعال ہوں، جو ان کو ان کی بات امپلیمنٹ ہو سکے، نہ کہ وہ روز آ کے صرف ایک پریس ریلیز دے دیں ڈاکٹر ظفر مرزا کی طرح، اور اس کا کوئی نہ سر ہو، نہ پیر ہو، نہ تک ہو، نہ کسی کو کچھ سمجھ آئے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان میں بھی لوگ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ پلیز یہ نہ کریں. ڈاکٹرز کو ابھی سلوٹ کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹرز کو سوٹس کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کو گلوز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کو کٹس کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹرز کو ان تمام سیفٹی میجرز کی ضرورت ہے تاکہ نہ صرف وہ مریضوں کا علاج کر سکے بلکہ اپنے آپ کو بھی سیکیور رکھ سکے. اور جب ختم ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہم ان کا
اس وقت شکریہ ادا کر لیں گے. پہلے تو ابھی ہمیں ڈاکٹرز کی بھی جانیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. الارمنگ فگرز آ رہے ہیں کہ اگلا ایک ہفتہ پنجاب میں خاص طور پہ بہت ڈینجرس ہے. آج اتوار کے دن سے یہ اسپائکنگ شروع ہو گئی ہے اور کل پرسوں ہم توقع ہے ہماری، اور اللہ کرے کہ یہ غلط توقع ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ایک دم سے یہ ہمارے جو نمبر آف کیسز ہیں اس میں گروتھ ہوگی، نمبر آف ڈیتھس میں گروتھ ہوگی. آلریڈی گورنمنٹ کے اور این جی اوز کے آپس میں کلیش شروع ہو گیا نمبر آف ڈیتھس کے اوپر، اور دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ سیریس کویشچنز آر بینگ آسکڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ سم ہیڈز ول رول ان دا گورنمنٹ ناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہے میں آپ کو بر وقت پہنچا سکوں. تھینک یو فار واچنگ اٹ. اس میں اپنی کامنٹ ضرور دیجیے گا اور لائک ضرور کریے گا. اللہ حافظ.